السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بچیوں اور میری چھوٹی بہنوں اور میرے پیارے بچوں اور آئے ہوئے مہمان اور سبھی یہاں پر موجود جو اس درس، اس قرآن کے کلاس سے متعلق ہیں، میں سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بچوں کو، بچیوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سوال جواب سیشن بھی رہے گا، تو ہم نے صرف 7 آیات آپ کے سامنے آپ کو سکھانے کا ہم نے فیصلہ لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ قرآن کی جو سورہ البقرہ ہے، اس کی ٹوٹل آیات 286 ہیں، لیکن چونکہ الف لام میم کا پارہ پہلا پارہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ دوسری سورہ ہے، اور اس کا مکمل ہونا آیت نمبر 141 پر ہے، لہٰذا ہم نے آج سے آپ کی صرف 7 آیات لینے کا فیصلہ کیا، اور 7 آیات اگر ہم چلتے رہیں گے، کیونکہ 10 ہم نے شروع کی تھی اور 60-70 آیات تک ہم نے آپ کو پہنچایا تھا، یہ 10واں درس ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہم نے لی ہیں۔ آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 92 تک، یعنی 86 سے 92 تک کتنی آیت ہوئی؟ 7 آیتیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سبق کو دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماہا آصف صاحبہ نے آپ کا پچھلا ریویژن ہوا آپ کا، اور اب چونکہ وہ چیز جو آپ کے سامنے آئی وہی چیز اب آگے بڑھ رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل سے ہی خطاب چل رہا ہے۔ کس سے چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو انہوں نے پچھلی آیت میں، جو پچھلی آیت تھی آپ جانتے ہیں، اس میں شدید عذاب کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ آدھی قرآن، یعنی ان کے پاس جو کتاب تھی وہ تورات تھی، اور ہمیں جو کتاب دی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب تھی وہ اس کی کچھ باتوں کو مانتے تھے اور کچھ باتیں وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں رسوا کن ان کو عذاب دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہی روش، وہی طریقہ، وہی مخالفت نبیوں کی، اسی سے متعلق یہ آگے آیت آ رہی ہے جو اس سے آیت نمبر 85 سے کنیکٹ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے
اشترا جنہوں نے خرید لی، وہ الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا تو نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دی، آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ اگر وہ آخرت کو ترجیح دیتے تو وہ اپنی کتاب کو فالو کرتے، اپنے نبی کو فالو کرتے، اگر وہ صحیح معنوں میں آخرت چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے آخرت نہیں چاہی بلکہ دنیا چاہی۔ اور آج بھی دیکھیے جو یہودی ہیں انہیں دنیا میں ہر چیز سے مطلب ہے، آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں فلسطین پر، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ کس طرح ظلم کر رہے ہیں وہ مسلم کنٹریز پر، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں نہ درد ہے نہ ہمدردی ہے، اور ظلم زیادتی کرنے میں وہ سب سے اوپر ہیں، ماہر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ تم نے دنیا تو لے لی، لیکن کس کے بدلے لے لی؟ آخرت کے بدلے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات فرما رہا ہے کہ ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پہ سے کوئی عذاب، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا عذاب ہلکا کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں پہ بات ظاہر کر دی ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کہیں سے کسی طریقے کی کوئی مدد ملے گی۔ آیت نمبر 87 پر پہنچیے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، کون سی کتاب؟ تورات۔ انجیل کس کو دی تھی؟ انجیل کس کو دی تھی؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ زبور کس کو دی تھی؟ داؤد علیہ۔ یہ یاد رکھیے گا، سوال پوچھے جا سکتے ہیں اس میں سے بھی۔ پھر فرمایا وقفینا، اور پے در پر بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد اس کے، یعنی جیسے نبی آتے رہے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، رسول آتے رہے، ایک گیا دوسرا آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ سلسلہ آ کر رک کہاں گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر یہ سلسلہ رک گیا۔ لیکن یہاں پر کہا گیا کہ ہم بار بار رسول بھیجتے رہے۔ رسول کی جمع ہے، رسول ایک ہے، رسل بہت سے رسول، ٹھیک ہے۔ وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ابن کا مطلب بیٹا، مریم کس کے بیٹے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے؟ مریم۔ تو پھر ان کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو کن کے بیٹے ہیں یہ؟ مریم علیہ السلام۔ البینات، اور واضح نشانیاں لے کر بھیجا۔ یہ واضح نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ واضح نشانیاں کا مطلب ہے کہ جو بھی کتاب بھیجی جاتی ہے، جو بھی معجزے بھیجے جاتے ہیں، یہ سب نشانیوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کسی مردے سے کہ تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا،
تو کوئی کتنی بڑا عالم ہو، کتنی بڑا تقوی والا ہو، کتنی بڑا ولی ہو، ہم کہتے ہیں ولی، اللہ کا ولی ہے یہ، تو کیا کوئی مردہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا۔ لیکن وہاں پر معجزہ ہے، یہ اٹھایا اللہ نے، لیکن کہلوایا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اٹھایا کس نے؟ کہا کس نے؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کریے، اس طرح، یہ ایسے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا ہوا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرے کس نے؟ اشارہ کس نے کیا؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مریم سے کہا پیڑ ہلاؤ، کیا ہلاؤ؟ اس میں سے پھل گر گئے، جبکہ اس میں ایک پھل بھی نہیں تھا۔ پھل کس نے گرائے؟ پیڑ کو ہلانے کا حکم کس کو دیا تھا؟ تو معجزہ، یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دے کر بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس، کس کے ذریعے؟ جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ یعنی ان کو قتل کرنے کی پلاننگ چل رہی تھی، اور بنی اسرائیل نے اس سے پہلے بھی قتل کیے تھے نبیوں کے۔ زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، شاید آپ جانتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے تو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے اس میں سے بھی سوال پوچھ لیا جائے۔ کن نبیوں کو قتل کیا؟ زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل پر اسی طرح ان کو جو منصب دیا تھا وہ چھین لیا، اور یہ کہا تھا ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام دنیا والوں پر، تمام قوموں پر، وہ فضیلت بھی چھین لی بنی اسرائیل سے۔ اب کس کو دے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر کہا افکلما، کیا پھر جب بھی جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، ساتھ اس کے، لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، انفسکم استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھیں، تکبر جو ہے ایک طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ تکبر کی بھی بہت الگ الگ ٹائپ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے اونچے خاندان پہ تکبر کرتا ہے وہ بھی جنت سے محروم ہو جائے گا، جو پیسے پر تکبر کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جنت نہیں ملے گی اسے۔ اور اگر کوئی اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتا ہے تو وہ بھی گیا کام سے۔ اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے تو یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے آپ کسی چھوٹے بچے سے کہیں بیٹے یہ کام کر لو، وہ نہیں کرے تو آپ یہ تو کہیں گے تو یہ گھمنڈ کس چیز پہ؟ یہ ہوتا میں اتنی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، مانتا کیوں نہیں میری بات کو؟ کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ نہ ماننا اللہ کی بات اور اس کے رسول کے بعد، یہ بھی تکبر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب فجر میں آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، آ رہی ہے آواز، لیکن لیٹے پڑے، یہ تکبر تو ہے کہ بھیا آپ اللہ کے گھر میں آپ کو آواز آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے اور آپ لیٹے ہیں، نہیں مان رہے ہیں کہنا، تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی بات نہ ماننا بھی تکبر میں آتا ہے۔ پھر کہا ففریقاً، تو ایک گروہ کو،
کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل والے نبیوں کا بھی قتل کیا کرتے تھے، اور میں نے مثالیں بھی دی دی آپ کو کہ زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا۔ آیت نمبر 88 پہ پہنچیے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلف غلاف، غلاف میں ہے، ہمارے دل پر غلاف ہے۔ اب غلاف کسے کہتے ہیں؟ کوئی پردہ، کوئی لیئر چڑھا دی جائے، غلاف، لحاف پہ بھی تو غلاف ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کی روئی دکھائی نہیں دیتی، یہی تو مطلب ہے غلاف۔ ایسی تکیے کے اوپر غلاف لگا دیا جاتا ہے، اندر کا حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پر تو غلاف ہے، آپ کتنے ہی کچھ کہتے رہو، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ نبیوں سے کہا جا رہا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہمارے دل پہ تو غلاف ہے۔ بل نہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ کفر تو ہے کہ نہیں مانیں گے، آپ کتنے ہی کہتے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ہیں، جب آپ قرآن کی بات بتائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں گے، بالکل آیت نمبر، سورہ نمبر سب بتا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ ہمیں مت بتاؤ، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں مت بتاؤ، ہمیں سب معلوم ہے۔ اور کہاں سے لے آئے تم؟ نئی نئی حدیثیں گڑھ کے لے آئے، ہم نے، ہمارے باپ دادا نے سنی نہیں آج تک، یہ نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کی بات بھی کاٹ دی، رسول کی بات بھی کاٹ دی۔ بھئی جو میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے وہ سب کا سب صحیح تھوڑی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ جو صحیح ہے وہ لے لو، جو صحیح نہیں وہ چھوڑ دو، کیا پریشانی ہے اس میں؟ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، کفر کی وجہ سے، فقلیلاً ما یؤمنون، بس کتنا کم ہے وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان کتنا کم ہے کہ اچھی بات آ رہی ہے، اللہ کی بات آ رہی ہے، نبیوں کی بات آ رہی ہے، نہیں ماننا، کہہ رہے ہیں غلاف ہے ہمارے دلوں پہ، ہم تو سنیں گے نہیں۔ آیت نمبر 89 پر پہنچیے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، اور ان کو جو کتاب ان کے پاس آئی وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو اب تو وہ پچھلی کتابیں، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب وہ شریعت نہیں چلے گی۔ آپ سوچیں کہ نہیں میں تورات پہ بھی عمل کر لوں گا، میں زبور پہ بھی عمل کروں گا، میں انجیل پر بھی عمل کروں گا، نہیں، شریعت کے کسی بھی معاملے میں اب آپ کو صرف قرآن مجید ہی لینا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا وہ حصہ پڑھ رہے تھے جو شریعت سے متعلق تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، آپ کے چہرے پہ غصہ ریپرزنٹ ہو رہا تھا، دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا پڑھ رہے ہو؟ تورات پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ہوتا نہیں کہ ذرا لاؤ دیکھو یا کتاب میں کیا لکھا ہے اس میں۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی سے نہ پڑھو، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں دنیا میں تو میری شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ وہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں پہلے آئیں
وہ کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی ان میں جو شریعت کے پارٹس ہیں وہ اب ہم نہیں مانیں گے، اور اب شریعت جو چلے گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن کے ذریعے دی ہے، جو ہمیں آپ نے صحیح حدیث کی روشنی میں دی ہے، وہ شریعت اب ہم زندگی میں لائیں گے۔ اسی طرح آگے فرماتا اللہ تعالیٰ لما معہم وکانو، اور اس کی جو پاس ہے ان کے پاس کیا تھی، اور تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ کہ ان کے پاس تورات ہے، اور تورات کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، احمد نام ہوگا ان کا، اور ظاہر سی بات ہے شریعت کے ساتھ آئیں گے، اور شریعت قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آگے وکانو، اور وہ تھے، حالانکہ وہ تھے من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فلما، تو جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے لگے پہچاننے کے بعد بھی، بہی، ساتھ اس کے، فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب لعنت بھیج دی تو لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اس کو روک دیا جاتا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی لعنت کس پہ ہوئی؟ کہ جب پیغام آ گیا اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، جب آخری پیغمبر آ گئے، پیغمبر کی بات ماننی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لینا چاہیے، آپ کو رسول تسلیم کر لینا چاہیے، آپ کی شریعت کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کے اوپر لعنت ہے۔ آیت نمبر 90 پہ پہنچیے، بہت اہم آیت ہے یہ۔ بئس ما اشتروا، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے، بہی، بدلے اس کے، انفسہم، اپنی نفسوں کو، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، باغین، ضد کی وجہ سے، ان ینزل، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تو پہلے سے ہی سلیکشن ہو چکا تھا، جب دنیا بنی تھی تبھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا اپائنٹمنٹ کر دیا تھا۔ جس دن دنیا بنی اور دنیا میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی پیٹھ سے تمام روحیں نکالی گئیں، اور تمام نبیوں کو بتا دیا گیا کہ آپ کو فلاں فلاں وقت میں جانا ہے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، تو سارے نبی، ہم آپ سب اسی دن پیدا ہو گئے تھے جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ ہم نے آدم کی پیٹھ سے، بنی آدم کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکال لیا تھا، اور سب سے کہا تھا کہ تمہارا رب کیا میں ہوں؟ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں، اللہ کو رب بنانے کا وعدہ ہم نے وہاں کیا تھا عالم اربع میں، جب ہماری روحیں وہاں تھی، جسم ہمیں نہیں ملا تھا، اسی وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کر لیا تھا؟ وعدہ کر لیا تھا۔ اور کیا وعدہ کر لیا تھا؟ کہ رب بنائیں گے تو صرف تجھے بنائیں گے۔ پھر فرمایا
یہاں پر ایک ورڈ آتا ہے بغین، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضد کی وجہ۔ ضد کیا تھی آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ضد کیا تھی انہیں؟ کیوں نہیں مان رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں نہیں مان رہے ہیں آپ کی آخری کتاب کو؟ ہمارے یعنی بنی اسرائیل سے جو نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا وہی سلسلہ وہیں سے آتا، یعنی آخری نبی بھی وہیں سے آتے، یہ ان کی ضد تھی۔ لیکن اللہ نے بنی اسماعیل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بنی اسماعیل کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہاجرہ تھیں، ان سے کون پیدا ہوئے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی 62ویں پیڑھی میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبری کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو سارہ سے پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سارہ تھی، ان سے پیدا کون ہوئے تھے؟ شاباش، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بنی اسرائیل سے سلسلہ جو نبیوں کا چلا وہ کہاں پر جا کے روکا؟ شاباش، عیسیٰ علیہ السلام پر جا کے رک گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا۔ اب بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو کیا کہا؟ ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، علی غضب، غضب پر، یعنی غضب پر غضب ہوا، یعنی اللہ ناراض ہوا، پھر ناراض ہوا اور ناراض ہوگا۔ غضب کا مطلب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ہم ایک دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کرتے نہیں کرتے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ غیر المغضوب علیہم، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہاں پہ وہی غضب کی بات ہو رہی ہے۔ اور آیت نمبر 61 میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اچھی چیزیں جو اللہ بھیج رہا تھا اسے تو لی نہیں، کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ دو، گیہوں اور کیا نام ہے، مسور اور پیاز، یہ چیز چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ من و سلوہ بھیج رہا تھا، تو اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر۔ اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بتایا کہ وہ غضب پر غضب یعنی لوٹے۔ پھر وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ یہ کہ رسوا کن کا مطلب ہے کہ وہ عذاب جس میں انسان کو رسوائی بھی ملے اور عذاب بھی ملے، دو چیزیں۔ یعنی ایک مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مار رہا ہے اور آپ کے کسی رشتہ دار کے سامنے، تو ایک تو آپ کو یہ پٹائی ہو رہی ہے وہاں، اور دوسری بات آپ سب کے سامنے آپ کی پٹائی ہو رہی ہے، تو یہ رسوا بھی ہو رہے ہیں نا آپ۔ اسی طرح اللہ کا عذاب ان پر ہوگا۔ آیت نمبر 91 پر پہنچیے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، انہیں، آمِنُوا، ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس پر جو، انزلا، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، وراءہ، اس کے علاوہ ہے، وہوا، حالانکہ وہی، الحق، حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، معہم، پاس ہے ان کے، قل، کہہ دیجئے، فلما، تو کیوں، تقتلون،
तुम कत्ल करते रहे अंबिया, नबियों को। देखिए नबी एक को कहते हैं और अंबिया नबी की जमा होती है, याद रखिएगा ये बात। जैसे मैंने अभी आपको बताया था रसूल एक, रसुल बहुत से, इसी तरह नबी एक, अंबिया बहुत से नबी। बात समझ में आ गई? चलिए, अंबिया अल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्ल से पहले, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। तो अल्लाह ताला ने उनके उस हरकत को यहाँ पे वाज़े किया है और ये कहा, जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ इस किताब पर, तो उन्होंने क्या कहा, हम इस किताब पर ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि हमारे ऊपर जो नाजिल हुई थी हमारे नबी के, हम तो उस पर लाएंगे, हम उसी को मानेंगे, हम इस किताब को नहीं मानेंगे। तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने कुफ्र किया, खुल्लम खुल्ला। अब देखिए हमारे यहाँ भी कुफ्र दो तरह के होते हैं, एक होता है अक़ीदे का कुफ्र, एक होता है अमली कुफ्र। आप वक्त हो गया नमाज का, लेकिन नमाज को नहीं जा रही हैं आप, क्यों नहीं जा रही? आप लापरवाही कर रही हैं, तो ये कुफ्र अमली हुआ। एक होता है कोई नमाज नहीं, कैसी नमाज? ये है अक़ीदे का कुफ्र। ये क्या है? अक़ीदे का कुफ्र। तो याद रखिए, मुसलमान के अंदर अक़ीदे का कुफ्र नहीं है, उसके अंदर अमली कुफ्र है, तो हम उसको काफिर का नाम नहीं दे सकते। बहुत से लोग कहते ये तो काफिर हो गया, नमाज ही नहीं पढ़ता, कहते हैं, कहते हैं, ऐसा जुमला हम नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गई? तो एक अमली कुफ्र होता है और एक अक़ीदे का कुफ्र होता है। ऐसी शिर्क, एक होता है अमली शिर्क, एक होता है अक़ीदे का शिर्क। इसी तरह मुनाफिक, एक होता है अमली मुनाफिक, एक होता है अक़ीदे का मुनाफिक। तो याद रखिए, अगर कोई अक़ीदे का मुनाफिक है, अक़ीदे का काफिर है, अक़ीदे का मुशरिक है, उसे हम कहेंगे। लेकिन अगर कोई अमली है ना, तो उसे हम, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है ना उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन अमल से माबूद किसी और को भी बना रहा है वो, तो वो अमल है ना, अक़ीदा नहीं है। और अक़ीदा अगर है ख़राब तो वो अक़ीदे के तौर पे काफिर होगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए किसी को काफिर मत कह देना, किसी मुसलमान को, किसी को मुनाफिक मत बोल देना, और किसी को मुशरिक मत बोल देना, ये तो मुशरिक है। याद रखिए, वो अक़ीदे का नहीं है बल्कि अमली है, इसलिए हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। आयत नंबर 92 पे लास्ट है आज की आयत। हमने 7 आयतें ली, हमने आपको बताया था। वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, जाअहुम, आया तुम्हारे पास, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनात, वाज़े निशानी यानी खुली निशानियों के साथ, सुम्मा, फिर, सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इजला, बना लिया तुमने बछड़े को। यहाँ पर माबूद का जिक्र नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि अल्लाह ताला का मकसद माबूद के लिए कहा, बछड़े को क्या बना लिया था? हाँ, मिन बाद ही, उसके बाद, व अंतुम, और तुम, ज़ालिमून, ज़ालिम हो गए। देखिए, माबूद बनाने पर ज़ालिम होने का मकसद आपको बताया था हमने पहले। कोई भी चीज़ अगर उसको उसकी जगह से हटा के रख दी जाए तो ये जुल्म कहलाता है। किसी को अगर अल्लाह ताला को ज़मीन पर घुमा दिया जाए कि ज़मीन पे अल्लाह ताला फिर रहा है, तो ये जुल्म हुआ नहीं हुआ? किसी को ये कह दिया ये इनका दर्जा अल्लाह के बराबर है, तो उठा के किसी शख्स को, चाहे नबी हो रसूल हो, उसको नबी अल्लाह के मुकाम पर पहुंचा दिया, ये भी जुल्म है। तो किसी भी चीज़ की इबादत अगर आप कर रहे हैं या कर रही हैं या जो भी करता है, तो उसने क्या किया? जुल्म किया। किसी ने शिर्क किया, जुल्म किया। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाता है शिर्क सबसे बड़ा। ये बात समझ में आ गई? तो बछड़े को माबूद बनाया, इसलिए उन्होंने जुल्म किया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में रहें, ईमान पे रहें, इस्लाम पर रहें, तौहीद पर रहें। हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, तौहीद पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، تبھی تو ہم یہاں آئے، بہتر ہیں تو الحمدللہ آپ سب الحمدللہ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور اس پر جو بھی عمل کرے وہ قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ جو بھی یہاں سے سن کے جائیں ہم لوگ کوشش کریں کہ اسے پورا کریں، کیونکہ دیکھیں سن بھی بہت لیتے ہیں اور بول بھی بہت لیتے ہیں۔ بولنا سننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات کہاں آتی ہے؟ عمل کے ٹائم۔ اگر ہمارے عمل میں کھوٹ ہے تو پھر ہمارے سننا بھی بیکار، ہمارا بولنا بھی بیکار۔ تو پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر مسکان صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية۔ صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سورہ بینہ کی پوری تھی سورہ بینہ کی فل سورہ کی تلاوت کی۔ اس کے معنوں کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر مہک صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آئی، یعنی اللہ کے پیغمبر پاک اور راگ پڑھتے تھے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح آنے کے بعد ہی بٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو وہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت تو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکخوشی ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط اصول والا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کیا سنا آپ نے اس میں سورہ میں کہ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں یا جو اللہ کا کفر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ دیکھیے جو مجلس ہوتی ہے نا، مجلس میں جہاں اللہ کی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے اپنے پروں کو اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں،
اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جو انشاءاللہ دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ سب سے زیادہ دعائیں جو کیا کریں وہ کس لیے کیا کریں بتائیں, کس لیے کی جائیں اپنے لیے سب سے زیادہ دعائیں؟ لیکن سب سے بڑی دعا ہے وہ ہے مغفرت. اگر ہم کتنے ہی کام کر لیں اور ہماری مغفرت نہیں ہے تو ہمارا سب کام, ہمارے سب عمل بیکار ہیں. تو اپنی ہر نماز کے بعد, ہر عمل جو بھی نیک کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کیا کریں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مغفرت. تو اس مجلس میں بھی بیٹھ کر دعا کرتے رہا کریں, اللہ میری مغفرت کر دے. یا اگر آپ سے عربک میں آتی ہے تو ایک چھوٹی سی دعا ہے, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. بہت بہتر دعا ہے. اللہ کے رسول اس دعا کو مجلس میں بیٹھے بیٹھے 70 سے 100 بار پڑھ لیا کرتے تھے. تو بہت چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے, آپ لوگ اسے یاد کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سپارے کا سبق کہاں تک ہو گیا تھا؟ 85 سے کہاں تک بتائیں؟ آیت نمبر 77 سے 85 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جنا بتائے, سب نہ بتائیں, صرف آ کا معنی. آ, حمزہ زبر آ. جی کیا؟ وا کا معنی؟ لا کا نہیں. یہ مختصر ورڈ سے الحمدللہ میں سمجھتی ہوں سبھی کو آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یعلمون, جی اس میں یعلمون میں 3 ورڈس آئے, عین لام میم. اس کا معنی ہوتا ہے علم رکھنا. تو یعلمون وہ علم رکھتے, ان اللہ یعلم وہ علم رکھتا ہے, ما یسرون وما یعلنون. سب پڑھے اپنے سپاروں میں دیکھ لیجئے. آیت نمبر 77 مل گیا سب کو؟ پیج نمبر بول پیج نمبر 13 مل گیا سب کو؟ آ و لا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. آپ سب پڑھیں, اس سے آپ کا ریویژن ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ومنہم امیون لا یعلمون کتابا الا امانیہ وان ہم وہ سب الا یظنون فویل الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. والذین آمنوا
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون لا نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، سن تو لیں، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم إلا قلیل منکم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم من دیارہم تظاہرون علیہم، کیا ہوا، کچھ غلط بول رہے ہوں، منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، سب بولیں، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ محرم عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أشد عذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ سر آ گئے ہیں تو